السلام علیکم۔ میں خدا کو کیسا لگتا ہوں؟ خدا تو میری اصلیت جانتا ہے، اس سے تو کچھ بھی نہیں چھپا، تو پھر میں کیسے جان سکتا ہوں کہ خدا کی میرے بارے میں کیا رائے ہے؟ کچھ اس طرح کے سوالوں کے جواب ابو یحییٰ صاحب نے اپنے ایک مضمون میں دیے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کسی شاگرد نے اپنے استاد، مربی اور بزرگ سے پوچھا، استاد یہ فرمائیے کہ انسان اپنے رب کی نظر میں اپنا مقام کیسے جان سکتا ہے؟ وہ کون سا آئینہ ہے جس میں انسان اپنا اصلی چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ مخاطب لمحے بھر کے لیے رکا اور پھر اپنے سوال کی مزید وضاحت کرتے ہوئے بولا، مجھے وہ جواب معلوم ہے جو لوگ عام طور پر دیتے ہیں، یعنی یہ دیکھو کہ خدا تمہاری نظر میں کیسا ہے، یا تم شریعت پر جس طرح عمل کرو گے ویسا ہی خدا کی نظر میں ہوگے۔ مگر یہ داخلی پیمانے ہیں جن میں انسان کی نظر دھوکہ کھا سکتی ہے۔ مجھے کوئی خارجی پیمانہ بتائیے جس میں انسان ویسا ہی نظر آئے جیسا وہ حقیقت میں ہوتا ہے۔ بزرگ کا سر حسب عادت جھکا ہوا تھا۔ سوال ختم ہوا تو بزرگ نے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا اور غور سے سائل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم جانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہل کون لوگ ایمان لائے تھے؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا مگر زبان سے کچھ نہ بولا۔ بزرگ نے اپنی بات کا خود ہی جواب دیتے ہوئے کہا، آپ کی اہلیہ محترمہ خدیجۃ الکبریٰ، عزیز دوست ابو بکر، منہ بولے بیٹے زید بن حارث اور زیر کفالت چچا زاد بھائی علی بن ابی طالب، ان سب میں کیا چیز مشترک تھی؟ اس دفعہ بزرگ نے جواب ملنے کا انتظار کیا۔ یہ جواب مجلس میں شریک کسی دوسرے فرد کی طرف سے آیا۔ اس نے کہا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین لوگ تھے۔ بزرگ نے کہا، یہ حقیقت ہے مگر آدھی حقیقت ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکے اور پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، پوری حقیقت یہ ہے کہ یہ سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر دست تھے، یا پھر ان کے تعلق کی نوعیت ایسی تھی کہ ان سے کچھ بھی نہیں چھپایا جا سکتا تھا۔ شب و روز کے ہر نرم و گرم کا ساتھ نبھانے والی بیوی، مزاج کے ہر موسم کا ساتھ دینے والے دوست، اور طبیعت کے ہر ٹھہراؤ اور تیزی کے گواہ بن جانے والے زیر دستوں کو جو حیثیت حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور قریبی شخص کو حاصل نہیں ہوتی۔ بیوی کے سامنے انسان ہر اخلاقی جامے کو اتار دیتا ہے، دوستوں کے ساتھ مزاج و رویے کی ہر نفاست کونے میں رکھ دی جاتی ہے، ماتحتوں کے سامنے طبیعت اور نفسیات پر مفاد اور غلبے کی سوچ ہی غالب رہتی ہے۔ انہی تین مقامات پر انسان کا اصل چہرہ نظر آتا ہے، کیونکہ یہاں انسان کچھ بن نہیں سکتا، وہ جیسا ہوتا ہے ویسا ہی نظر آتا ہے۔ یہی وہ آئینہ ہے جس میں انسان کا اصل چہرہ خدا کو نظر آتا ہے۔ مجلس پر سناٹا طاری تھا۔ اس سناٹے کو بزرگ کی لمحہ بلمحہ بلند ہوتی آواز چیر کر دلوں کا پردہ چاک کر رہی تھی۔ آخری جملے کے ساتھ بزرگ خاموش ہوئے تو سناٹے کی دبیس چادر نے اہل مجلس کی سماعتوں کا احاطہ کر لیا۔ دیر تک اس سناٹے کو توڑنے والی کوئی صدا بلند نہ ہوئی۔ آخرکار بزرگ نے سائل کو مخاطب کر کے بہت دھیمے انداز میں کہا، بے تکلفی کے لمحات ہوں یا کمزوروں کے ساتھ تمہارے معاملات، یہی وہ دو فیصلہ کن لمحے ہیں جو خدا کی نظر میں تمہارا مقام طے کر دیتے ہیں۔ دوبارہ سن لیجئے، بزرگ نے کہا، بے تکلفی کے لمحات ہوں یا کمزوروں کے ساتھ تمہارے معاملات، یہی وہ دو فیصلہ کن لمحے ہیں جو خدا کی نظر میں تمہارا مقام طے کر دیتے ہیں۔ احمد رضا فراز کے اس شعر کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ ارسال اب کے حق نے کیا ایسا ایک رسول، جس نے سروں کے ساتھ دلوں کو جھکا دیا۔ درود پاک پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔